یہ جو آج کے ویلاگ میں سب سے پہلی خبر ہے نا، یہ خبر شہباز گل نے بریک کی ہے، لیکن یہ خبر جو ہے نا انتہائی خطرناک ہے، انتہائی الارمنگ سچویشن ہے۔ آپ یقین کریں، آپ سنیں گے تو کانپ جائیں گے۔ یعنی کہ اسی مہینے کی 8 تاریخ کو تقریباً 250 فوجیوں کا دستہ جو کہ بلوچستان سے نکلتا آیا، جہاں جہاں وہ پاکستان میں رہتے ہیں چھٹی پہ جانے کے لیے۔ ذرا غور سے بات سنیے گا، یہ خبر آپ کو کسی میڈیا چینل نے نہیں دکھائی، کسی انٹرنیشنل نے نہیں دکھائی، کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے جرنیل اس خبر کو دبا گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اگر اس خبر کو چلائیں گے تو ان کے پلے رہ کیا جائے گا۔ یہ جو بار بار کہتے ہیں نا شہید اور شہیدوں کا چورن بیچتے ہیں، اور ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جو نوجوان ہیں جو بیچارے اپنے کندھوں کے اوپر بندوق لٹکا کے بارڈر کے اوپر جاتے ہیں، پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں، سیاچین میں جا کے برف کے ساتھ برف میں بیٹھ کے اپنے ملک کی جو ہے نا وہ اپنے ملک کے لیے لڑتے ہیں، یعنی کہ اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ کس طرح یہ جرنیل جو اوپر بیٹھا ہوا جو 5-7 لوگوں کا طبقہ ہے، ان کے خون کے پیچھے بیٹھ کے اپنی گندی سیاست کرتا ہے اور اپنا گندا نظام اس ملک کے اوپر نافذ کرتا ہے اور پھر چوروں کو بٹھاتا ہے۔ ذرا بات غور سے سنیے گا، ان شہیدوں کی قدر ہم کو زیادہ ہے، لیکن یہ ان کے خون کے پیچھے بیٹھ کے کھیلتے ہیں، اپنے گھنونے جو گندے کام ہے نا وہ ہمارے شہیدوں کے پاک خون سے دھوتے ہیں۔ یعنی کہ آپ ذرا غور کریں کہ 250 لوگوں کا دستہ جو کہ بلوچستان سے نکلتا ہے چھٹی پہ جانے کے لیے۔ ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ بلوچستان میں جو لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں ان کو جلدی چھٹی نہیں ملتی۔ کیوں؟ کہ وہاں پہ نئے فوجی بھیجنے میں اور جو پہلے وہاں پہ گئے ہیں ان کو واپس بلانے میں راستے کے اندر بہت زیادہ سیکیورٹی خدشات ہوتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کو یاد ہوگا وہ جعفر ایکسپریس والا دھماکہ، پھر اس کے بعد وہ جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں یا جا رہے ہوتے ہیں ان کے جو ان کی جو بسیں ہوتی ہیں نا جن میں وہ آتے ہیں یا دوسری گاڑیاں، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کیونکہ وہ بنانا آسان ہے۔ ظاہر ہے اگر چوکی کے اندر کو فوجی جوان یا آرمی کا نوجوان بیٹھا ہے تو اس کو ٹارگٹ کرنا مشکل ہے، لیکن اگر وہ راستے میں جا رہا ہوگا تو اس کو ٹارگٹ کرنا بڑا آسان ہے۔ اب غور سے سنیے گا، 250 لوگوں کا دستہ جو کہ وہاں سے واپسی کے لیے نکلتا ہے، پاکستان کے مختلف علاقوں میں جائے گا چھٹی کرنے کے لیے، ان کو راستے میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کے اوپر اندھا دھند فائرنگ کی جاتی ہے، اور فائرنگ کے نتیجے میں کتنے جوان شہید ہوتے ہیں؟ تقریباً 106 نوجوان وہیں پہ شہید ہو جاتے ہیں ان 250 میں سے۔ اب غور سے سنیے گا ذرا خبریں کہ چل کیا رہا ہے، کس طرح بیچارے ہمارے غریب لوگوں کے جو نوجوان ہیں جو اپنی جان اپنا مال سب کچھ اس ملک کے لیے صرف کر دیتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ ملک ہمارا بچا ہوا ہے اور دہشت گردوں کے مذموم مقاصد کبھی کامیاب نہیں ہوئے، ان کے خون کے پیچھے یہ جرنیل کرتے کیا ہیں کہ ان کی خبر بھی نہیں چلنے دیتے۔ 106 وہیں پہ شہید ہو گئے، اور 14 نوجوان جو کہ انتہائی قسم کے زخمی تھے وہ ان کو راستے میں لاتے ہوئے ریسکیو کرتے ہوئے ہاسپٹل تک پہنچاتے ہوئے 14 نوجوان وہاں دم توڑ گئے۔ 120 ہو گئے، پیچھے کتنے بجے؟ 130۔ 130 میں سے ایک نوجوان بھی ایسا نہیں ہے جو زخمی نہیں ہے۔ کسی کی ٹانگ چلی گئی، کسی کا بازو چلا گیا، کسی پہ کہیں گولی لگی، یعنی کہ وہ پوری زندگی کے لیے اپاہج ہو گئے ہیں۔ آپ نے یہ خبر کہیں پہ سنی؟ آپ کو کسی میڈیا پہ، کسی چینل پہ؟ کیوں؟ خبر نکلے گی تو چلے گی نا۔ اب شہباز گل اس نے یہ خبر دی ہے اور وہ یہ خبر کو اون کر رہا ہے کہ پہلے یہ میرے پاس خبر تھی، لیکن میں جب تک مجھے کنفرم نہیں ہوا میں نے یہ خبر نہیں دی۔ کیوں؟ کیونکہ میں یہ خبر نہیں دینا چاہتا تھا جب تک مجھے کنفرم نہ ہوتی۔ اور آپ دیکھ لیں کنفرم ہونے کے بعد اس نے یہ خبر بریک کی ہے۔ اب اگر کسی میں دم ہے تو اٹھے بتائے کہ یہ خبر غلط ہے، پھر وہ اپنے سورس بھی بتائے گا، پھر وہ یہ بھی بتائے گا کہ یہ سانحہ کہاں پہ ہوا۔ خدا کی قسم اس وقت جو سچویشن بن گئی ہے نا وہ انتہائی نازک سچویشن ہے۔ وہ جو ہمیں بار بار کہتے تھے نا کہ نازک موڑ وہ نہیں تھا، نازک موڑ اب ہے۔ کیوں؟ کشمیر سے لے کر بلوچستان اور بلوچستان سے لے کر پنجاب اور پنجاب سے لے کر سندھ اور گلگت بلتستان، اس ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے یزید نے ہر بندے کے اوپر گولی چلا کے اس کو اپنے خلاف کر لیا۔ اب بلوچستان میں BLA کیوں کامیاب ہو رہی ہے؟ کیونکہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ ان کو پسند کرتے ہیں۔ وہ کیوں پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، انہوں نے ہمارے لوگ لاپتہ کیے، ہمارے بھائی بیٹے، ہمارے باپ جو آج تک جن کی ہم نے مسخ شدہ لاشیں اٹھائیں، یہ ان کے لیے لڑ رہے ہیں، اور وہ ہماری اس آرمی کے نوجوانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اب اس نفرت کی ڈیٹیل کیا آیا اس میں جائیں گے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ ہم تو ہیں جمہوری، ہم تو ہیں اپنے لیڈر کی جو ہے نا وہ نظریے پہ چلنے والے پرامن شہری۔ ہم تو صرف بات کریں گے، ہم تو صرف آئینہ دکھائیں گے، اگر آئینے میں ان کی شکلیں گندی نظر آئیں گی تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، آئین پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہر وقت اپنے ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ ان دہشت گردوں کو ختم کریں اور ریاست کی رٹ کو قائم کریں۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سیکیورٹی فورسز کے لوگ بیچارے بارڈر پہ جا کے اپنی جانیں دیں، دشمنوں کے سامنے گولیاں کھائیں، اور بیٹھا ہوا اوپر جرنیلوں کا چند طبقہ اپنے مذموم اور گندے مقاصد کے لیے، اپنی کرپشن کے لیے ان چوروں کو ملک کے اوپر بٹھائے، اور اگر ہم بات کریں تو پھر کہے کہ آپ نے اس ملک کے شہیدوں کے اوپر بات کر دی۔ اب بتاؤ شہیدوں کا خون آپ بیچ رہے ہو یا ہم بیچ رہے ہیں؟ ہم تو ان شہیدوں کی قدر کرتے ہیں، اسی لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ خدا را
مزید نوجوانوں کو شہید ہونے سے بچائیں، اپنی پالیسیز بدلیں، آئینی ڈومین میں واپس جائیں اور سیاسی حکومتوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کیسے فیصلہ کریں گی۔ لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے تو اپنی مرضی کے چور بٹھانے ہیں۔ اگر چور نہیں بیٹھیں گے تو آپ کے بڑے بڑے بزنس، آپ کی بڑی بڑی فیکٹریز، جس طرح آپ پاکستان کے قومی اداروں کو بیچ کے لوٹ کے اپنے ساتھ منسلک کر رہے ہیں، وہ کون کرے گا؟ اگر کوئی ایماندار بیٹھے گا تو وہ کرنے دے گا؟ وہ نہیں کرنے دے گا۔ اس کے لیے آپ کو چور چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح ہمارے نوجوان اپنا خون دے رہے ہیں، وہ اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے اپنی جان قربان کر رہے ہیں، اور یہ اوپر بیٹھے ہوئے ان کے خون کا سودا کر رہے ہیں۔ یہ خون کا سودا ہے۔ یہ جو آپ اپنی پالیسیز کو نہیں بدلتے، آپ اپنے آپ کو نہیں بدلتے، اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہیدوں کے خون کی قدر آپ کو نہیں ہے، ہم کو ہے۔ ہم کہتے ہیں مزید نوجوانوں کو شہید ہونے سے بچاؤ، اور جس بڑوے کو یہ لگتا ہے نا کہ جس کا تعلق ان جرنیلوں سے ہے یا ان کے چمچے ٹاؤٹ ہیں، وہ جو کہتے ہیں نہیں سب کچھ ٹھیک ہے، ذرا گاڑی میں بیٹھیں، اپنی فیملی کے ساتھ گھر سے نکلیں اور بلوچستان کے تمام علاقوں میں اپنی گاڑی میں پھریں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا دہشت گرد آپ کو کہاں پہ پکڑے گا۔ آپ شاید انڈیا سے تو خیریت سے بچ کے آ جائیں شاید، لیکن آپ بلوچستان سے بچ کے نہیں آ سکتے، کیونکہ وہاں اس وقت پورے کا پورا علاقہ ان کے کنٹرول میں ہے، سوائے چند کینٹ اور چھونیوں کے۔ پہاڑوں کے اوپر ٹی ٹی پی ہے، روڈ کے اوپر بھی ہے، اور کینٹ اور حکومتی اداروں کے اندر یہ چور اور ٹھگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ملک کو لوٹ رہے ہیں، اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر ہم جیسا کوئی بندہ بات کرے تو پھر کہتے ہیں کیا بھئی اس نے جو ہے نا وہ شہیدوں کے اوپر بات کر دی ہے۔ شہیدوں کے خون کا آپ کو کیا پتا؟ جنہوں نے 10 سال کا مارشل لا لگایا، جو اپنے بوٹ کے نیچے پاکستان کی جمہوریت اور آئین کو رونتے ہیں، ہمارے ووٹ کا تقدس پامال کرتے ہیں، ہمارے منتخب وزیر اعظم کو اٹھا کے جیلوں میں پھینکتے ہیں، تمہیں شہیدوں سے کیا لینا دینا؟ اگر بندوق اٹھا کے پہاڑ کے اوپر چڑھنے والا باغی ہے تو پاکستان کے ووٹ چور کرنے والا بھی باغی ہے، وہ بھی اتنا ہی بڑا غدار ہے۔ ہم ہیں محب وطن پاکستانی، ہم سرٹیفکیٹ دیں گے آپ کو محب وطن ہونے کا، ہم عوام۔ کیونکہ ہم اس آئین کو مانتے ہیں جو آپ کے اور ہمارے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے، عمرانی معاہدہ ہے۔ آپ نہیں مانتے، اس لیے آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، آپ کو اپنی غلطیاں دور کرنی ہیں۔ لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں یہ کبھی نہیں کریں گے جب تک عوام کے ہاتھ ان کے گریبانوں تک نہیں پہنچتے۔ یہ تمہارا حق نہیں دیں گے، ہم ایسے ہی مرتے اور کٹتے رہیں گے، اور ہمارے سیکیورٹی فورسز کے نوجوان ایسے ہی اپنی جانیں اس ملک کے اوپر نچھاور کرتے رہیں گے، اور صرف یہ جا کے سیلوٹ ماریں گے، پھولوں کا گلدستہ رکھیں گے، اور وہ ماں باپ کے سپرد ان کی لاش کر دیں گے اور کہیں گے یہ وطن کے اوپر قربان ہو گیا، اور بس اسی چیز پہ پھر پینشن دے کے ساری زندگی کے لیے اس بیوی کو جو ہے نا وہ خامد سے محروم کر دیں گے، ماں کو بیٹے سے محروم کر دیں گے، اور بہن کو بھائی سے کر دیں گے۔ یہ تو ان کو پتا ہے نا جنہوں نے اپنے بیٹے کو پالا تھا، جس بیوی نے اپنے خامد کے ساتھ نہ جانے کون کون سے سپنے دیکھنے تھے، جب وہ لاش دیکھے گی تو اسے پتا ہے نا کہ اس نے قیمت کیا چکانی ہے۔ آپ نے تو چند پیسے دے کے بھول جانا ہے، آپ کو تو بعد میں یاد بھی نہیں ہوگا، پھر آپ نے اپنی یہی گندی پالیسیز رکھنی ہے، اور نہ جانے کئی بیچارے سیکورٹی فورسز کے نوجوان اور کتنوں نے اپنی جانیں دینی ہیں، لیکن یہ آپ کو فرق نہیں پڑتا۔ آپ اپنے گندے اور گھنونے کام جاری رکھو۔ یہ تو تھی پہلی خبر۔ دوسری خبر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ الارمنگ ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ جناب ایرانی ایک صدر تھا احمدی نژاد، یہ تقریباً 8 سال تھا کہ ایران کا صدر رہا، اور بڑے اس کے جو ہے نا وہ جابرانہ بیان ہوتے تھے، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کھل کے بولتا تھا۔ اور اس صدر کا دور تھا جب ایران جو ہے وہ اپنے آپ کو اس نے دفاع کے لیے مضبوط کیا تھا اور ایٹمی طاقت بننے کا اعلان کیا تھا، اور اسی کے دور میں امریکہ کے ساتھ ڈیل بھی ہوئی تھی۔ لیکن خبر یہ آئی ہے کہ اب اس کو تحویل میں لے لیا گیا ہے، یعنی کہ 8 سال تک ایران کا صدر رہنے والا تحویل میں کیوں لیا گیا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ موساد کا ایجنٹ تھا۔ یہ خبر ایک طرف تو خبر ہے، لیکن دوسری طرف یہ ایران کا بہت بڑا سیکیورٹی فیلئر ہے۔ میں حیران ہوں اس چیز کے اوپر کہ یہ خبر نیو یارک ٹائم نے بریک کی تھی، لیکن پہلے کہا گیا تھا کہ جھوٹ ہے، پھر اس بندے کو آیت اللہ خامنئی کے جنازے میں بھی دیکھا گیا سیکیورٹی کے اہلکاروں کے ساتھ، شاید اس بندے کو باہر نکلنے کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہو۔ لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ اس بندے کو تحویل میں لے لیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اس بندے کے روابط تھے 8 سال تک ایک بندہ رہنے والا۔ آپ یہ دیکھیں کہ پھر یہ موساد وغیرہ یا را وغیرہ ان کی شاخیں کتنی گہری ہیں، کس طرح یہ مطلب لوگوں کو خریدتے ہیں، یہ امریکن انٹیلیجنس ادارے، یہ اسرائیلی ادارے یا دوسرے، اور کیسے مطلب اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کہاں تک ان کی مضبوط شاخیں ہیں، اور پھر ان کے پاس اطلاعات بھی مصدقہ ہوتی ہیں۔ اگر آیت اللہ خامنئی کے ایگزیکٹلی گھر کے اوپر بمباری کی جا سکتی ہے جو کہ اتنا بڑا سیکیورٹی فیلئر ہے، تو وہ ایسے تو نہیں ملا نا، اندر سے کسی نے رپورٹ دی ہے نا، تو وہ رپورٹ پھر ایسے لوگ دے سکتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے، واقعی یہ خبر 100% سچی نکلتی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور لاجک ہے۔ اچھا جی، اس سے اگلی خبر کہ اسپین نے جناب فٹ بال کا ورلڈ کپ جیت لیا، اور اسپین کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی مسلمان ممالک میں ہے۔ کیونکہ اسپین کا صدر ایک ایسا بندہ ہے، وہ وزیر اعظم ہے یا صدر ہے جو کہ ہمیشہ حق اور ظلم کے خلاف بولتا ہے، جس نے
امریکہ کے اس جابرانہ نظام میں، ایران جنگ میں، یا اسرائیل نے جو کچھ کیا فلسطین کے اوپر، کسی چیز کو اس نے سپورٹ نہیں کیا. وہ اس کے خلاف بولتا رہا اور کھل کے بولتا رہا. اور اسپین کی ٹیم وہ ٹیم تھی جس نے تمام جگہ کے اوپر وہ جھنڈا اٹھایا، جو جھنڈا اٹھانے کے بعد ان کو موت پڑ جاتی ہے. ان کا ایک مسلمان پلیئر یامین، جس نے تاریخ رقم کی ہے، جو ایک ابھرتا ہوا نوجوان ہے. اور اسپین بھی اس وقت بہت خوش ہے، لیکن مسلمان ممالک میں اس کی زیادہ خوشی منائی جا رہی ہے. کیوں؟ صرف اس صدر اور وزیر اعظم کی جو ایک سوچ ہے، جس طرح وہ ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور جس طرح ان کی تمام پالیسیز کو رد کرتا ہے اور ٹرمپ کے سامنے وہ جھکتا نہیں ہے، اس کی باتوں کی قدر ہے. میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ دلیروں کی قدر کی جاتی ہے. دلیروں کے کوئی مذہب نہیں ہوتے، وہ کہیں سے بھی ہو سکتے ہیں. آیت اللہ خامنہ یہ ایران سے تھا، وہ شیعہ تھا، ہم تو شیعہ نہیں ہیں، لیکن آپ اندازہ کیجئے ہم اس کے گیت گاتے ہیں، اس کو رول ماڈل سمجھتے ہیں کہ کس طرح اس نے حسینی راستے کا انتخاب کیا اور وہ کفار سے لڑ گیا اور اپنی جان دے دی. اسی اگلی خبر جناب، یہ پتہ نہیں عرب ممالک کے جو حکمران ہیں یہ چاہتے کیا ہیں، ان کی کیا سوچ ہے. کویت اور سعودیہ نے امریکہ کے ساتھ پھر سے ڈیل کر لی ہے، اور تقریباً سعودیہ کی $2 بلین کی ہے اور تقریباً $1.5 بلین کی کویت کی ہے، جو کہ امریکہ سے اسلحہ خریدیں گے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح یہ لوگ امریکہ کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. ایک طرف اسلحہ خرید کے ان کو بے تحاشا پیسہ دیتے ہیں، پھر ان کے ملک میں انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں، پھر ان کو سیکیورٹی کے بہانے اپنے ملک میں اڈے بھی دیتے ہیں اور اس کے پیسے بھی پے کرتے ہیں. اور بعد میں پھر جب ایران ان کے اوپر میزائل مارتا تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری سلامتی کو خطرہ ہو گیا. تو جب آپ ان کے ساتھ ڈیلیں کر رہے تھے، ایران کے دشمن کے ساتھ اپنی جو ہے نا ان کو اڈے دے رہے تھے ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، تب آپ کو اس چیز کا احساس نہیں تھا. مطلب آپ پیسے بھی دیتے ہو، اپنی سیکیورٹی کو بھی جو ہے نا وہ خطرے میں ڈلواتے ہو اور بعد میں بات بھی کرتے ہو. کیا یہ امریکن اڈے آپ کو اسرائیل سے بچانے کے لیے ہیں، یا کوئی یونان افریقہ یا کوئی ایتھوپیا جیسی فوج نے آ کے آپ کے اوپر حملہ کرنا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایران آپ کے لیے خطرہ ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اس خطرے کا سامنا کیجیے. یعنی کہ ایران سے خطرہ ہے اور اسرائیل امریکہ سے خطرہ نہیں ہے. اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ امریکہ کو یہ کہہ سکیں کہ بھائی اب ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں، واپس جائیے، ہماری جان چھوڑیے، آپ نے ہمیں بہت لوٹ لیا. امریکہ اگر آج سپر پاور ہے نا تو ان عرب ممالک کی وجہ سے ہے. اگر یہ عرب ممالک اپنا ہاتھ کھینچ لے تو آج امریکہ زمین کے اوپر گر جائے. اور یہی وجہ ہے کہ ان عرب ممالک کو بچانے کے لیے یا ان کو یہاں کا کنگ بنانے کے لیے امریکہ ایران کے اوپر بمباری کر رہا ہے اور دبا کے کر رہا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ایران کا اثر و رسوخ ختم کیا جائے اور ان ممالک کا اثر و رسوخ بنا دیا جائے. لیکن ایران تو ایسا نہیں ہونے دے گا. یہ تو ان کی بہت بڑی بھول ہے، لیکن یہ اس بھول میں پڑے ہوئے ہیں، پڑے رہنے دیں، دیکھتے ہیں یہ کس حد تک لڑیں گے. ایران، ان کی یہ بہت بڑی بھول ہے کہ ایران کمپرومائز کرے گا یا یہ ایران کو جھکا لیں گے اور ایران جب چاہیں گے ایران کے اوپر بمباری کر دیں گے. اب تو ایسا نہیں ہوگا. اب تو ایران ان کو اپنا وہ روپ دکھائے گا اور دکھا رہا ہے جو انہوں نے نہیں دیکھا. اب آپ دیکھیں ان کی معیشت کا جنازہ نکلا پڑا ہے، لیکن یہ پھر بھی امریکی غلامی سے باہر نہیں آ رہے. غلامی سے باہر آنے کے لیے میرے بھائی ہمت چاہیے، آیت اللہ خامنہ جیسا حوصلہ چاہیے، موت کو ٹکر دینا پڑتی ہے، تب جا کے لوگ غلامی سے نکلتے ہیں. لیکن اگر آپ کو اپنی خواہشیں پیاری ہوں، اپنی زندگی پیاری ہو، آپ یہیں پہ رہ کے اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہوں، آخرت کے اوپر یقین نہ ہو، تو پھر آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کمپرومائز کرو اور گزارو. ہاں، یہ زندگی دنیا میں آپ کو دکھنے کو بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن یہ زندگی جو ہے نا وہ تاریخ کی کتابوں میں مٹا دی جاتی ہے. تاریخ کی کتابوں میں صرف دلیر زندہ رہتے ہیں، بزدل نہیں رہتے. اگر یہاں کی زندگی کو آپ مستقل سمجھتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ یہاں کسی نظام کے تحت آئے ہیں، آپ یہاں حق اور سچ کے لڑنے کے لیے آئے ہیں، اسلامی نظام کو، اللہ کے بنائے گئے نظام کو اس زمین کے اوپر لانے کے لیے آئے ہیں، تو پھر آپ کے مقاصد بڑے ہوتے ہیں. پھر موت کو ٹکر دینا پڑتی ہے، اور وہ ٹکر جو دینے والے ہیں وہ ٹکر دیتے ہیں. وہ تاریخ کی کتابوں میں مٹتے نہیں ہیں. آج سے کئی 100 سال پہلے بھی ٹکر دینے والے آج بھی زندہ ہیں، اور جو آج دے رہے ہیں وہ اگلے ہزاروں سال تک زندہ رہیں گے. لیکن میرا خیال ہے گلف کنٹریز اپنے آپ کو برباد تو کروا لیں گے، لیکن امریکی غلامی سے باہر نہیں آئیں گے، اور تب آئیں گے جب بہت دیر ہو چکی ہوگی.